को भी मेरा सलाम पहुंचे। जो दूर तक लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, मेरा सबको सलाम पहुंचे। आपको आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। पीडीएम के प्रेसिडेंट जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीडीएम की तमाम क़यादत, मोहतरम क़यादत जो इस वक्त स्टेज पे मौजूद है, और जिंदा दिलाने लाहौर, अल्लाह दी कसमें लाहौरियों आज तुसी मैनू खुश कर देता है। ये कौन कहता था, कौन फिरौन के लहजे में कहता था कि मुस्लिम लीग नून को कहो जरा मीनारे पाकिस्तान को भर के दिखाए। तो आज मैं ये कहती हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहती हूँ, लाहौरियों का शुक्र अदा करके कहती हूँ कि जिसने देखना है आके देखो। ना सिर्फ मीनारे पाकिस्तान भर गया है, बल्कि वो पुल और मीनारे पाकिस्तान की सही आसपास की तमाम सड़कें भर चुकी हैं। और हजारों लोग ऐसे हैं जो पंडाल के अंदर इसलिए नहीं आ सके कि पंडाल में कोई जगह बाकी नहीं है। मुझे ओहो भाई आराम से, मुझे जलसे के मुंतज़मीन ने बताया था कि यहाँ पर हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं। लाहौर वालों, मुझे यहाँ एक भी कुर्सी नजर नहीं आ रही, इसलिए कि लोग इतने ज्यादा हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कुर्सियां कहां चली गई। प्लीज मेरे सर पे ड्रोन नहीं उड़ाएं प्लीज। और कौन कहता था कि कुर्सियां नहीं मिलेंगी, मैं कुर्सियों को वालों के खिलाफ मुकदमे करूंगा? कौन कहता था कि इजाजत नहीं दूंगा? ना तुम्हारी इजाजत की जरूरत है, ना तुम्हारी कुर्सियों की जरूरत है, अपने पास ही रखो। और मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं कि इतनी सर्दी के अंदर लाहौरियों मेरी ते कुल्फी जम गई सी उठे बैठ के। इतनी सर्दी के अंदर रात के इस वक्त में कुर्सियों के बगैर आप घंटों से खड़े हो, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करती हूं। लाहौर आज सगे भाई का मुजाहरा करते हुए लाहौर आज सिंध को भी वेलकम करता है। लाहौरियों बताओ, सिंध को बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम करते हो ना? लाहौर आज खैबर पख्तूनख्वा को भी वेलकम करता है। बताओ, अपने भाई खैबर पख्तूनख्वा को वेलकम करते हो ना? लाहौर आज बलोचिस्तान को भी वेलकम करता है। बताओ, बलोचिस्तान को वेलकम करते हो ना? तो हम ये लाहौर की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं, पीडीएम की जो ये क़यादत यहाँ पर तशरीफ रखती है, कि लाहौर एक सगे भाई का किरदार अदा करेगा, बड़े भाई का
نہیں، کیونکہ ہم سب ایک جیسے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، لیکن لاہور سگے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اسلام آباد کو اور پورے پاکستان کو آپس میں چاروں صوبوں کو جوڑے گا انشاءاللہ۔ ایک اور بات میں نے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح لاہوریوں نے میری 2 ریلیز کے اندر جگہ جگہ اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا، لاہور میں ایک نہیں کئی درجنوں جلسے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے اپنی بیٹی اور بہن کا استقبال کیا، میں انشاءاللہ ساری زندگی بھی اگر اس کا جواب دوں تو پوری زندگی بھی کم ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی آپ سب کی۔ اور ایک اور بات، یہاں جتنی بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جلسے میں شریک ہیں، میری اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں سے گزارش ہے کہ ان کی عزت کا، ان کا احترام کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ دیکھیں، مجھے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ لاہور کے اس تاریخی جلسے کو میڈیا کو فون آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے۔ مجھے پتا ہے اور لاہوریوں کو بھی پتا ہے کہ یہ فون کہاں سے آ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ لاہوریوں نے آج مینار پاکستان کے سائے میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ شاباش لاہور، شاباش۔ اور لاہوریوں نے نہ صرف آج مینار پاکستان پہ تاریخی جلسہ کیا ہے، بلکہ لاہوریوں نے عوام دشمن حکومت کو مینار پاکستان کی بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہے۔ جس جعلی تبدیلی کی شروعات 2011 میں اس مینار پاکستان کے سائے میں ہوئی تھی، آج لاہوریوں نے اسی مینار پاکستان میں اس جعلی تبدیلی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ لاہوریوں، آپ کو پتا ہے نا 3 سال کون خدا کے لہجے میں فرعون کی طرح کہتا رہا، میں نعروں نہیں دوں گا، میں نعروں نہیں دوں گا، میں نعروں نہیں دوں گا۔ تو آج پی ڈی ایم کی کامیاب تحریک کے بعد آج وہی انسان دھول چاٹ کر پی ڈی ایم سے اور واہ زندہ باد لاہوریوں، زندہ باد۔ پلیز یہ ڈرون ادھر نہیں چلائیں پلیز۔ ایک تو پہلے ہی اتنی ٹھنڈ ہے، اوپر سے میرے سر کے اوپر ڈرون چلا رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ کہ بندہ تابع دار کا نام کیا ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ کس کی تابع داری کرتا ہے وہ۔ اب تابع دار خان این آر او مانگ رہے تو یاد رکھو کہ نواز شریف عوام کی روٹی چوری کرنے والے تابع دار کو این آر او نہیں دے گا، جعلی حکومت بنانے والے تابع دار کو این آر او نہیں دے گا۔ اب نواز شریف پاکستان کی ترقی چھیننے والوں کو این آر او نہیں دے گا۔ ایک اور بات، جو کرونا ہے نا، کرونا، میں نے آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی، کہ سب ماسک پہن کے آئیں، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے
ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ضرور جلسوں میں آئیں لیکن ماسک پہن کے آئیں، کیونکہ مجھے آپ کی زندگی اور صحت کی پرواہ ہے۔ یہ جو کووڈ-19 ہے نا، کرونا کووڈ-19، اس سے زیادہ خطرناک اور مہلک مرض جو ہے نا، اس کا نام ہے کووڈ-18، تابعدار خان عمران خان۔ میاں صاحب نے کہا کہ لاہوری نہیں کہنا، عزت سے کہو زندہ دلانے لاہور۔ جب سے وہ پاکستان میں جعلی حکومت بنا کے آیا ہے، پاکستان کی ترقی کوارنٹین ہو گئی ہے، پاکستان میں چینی کوارنٹین ہو گئی ہے، پاکستان میں گندم کوارنٹین ہو گئی ہے، پاکستان میں سستا آٹا کوارنٹین ہو گیا ہے، پاکستان میں سستی بجلی کوارنٹین ہو گئی ہے، پاکستان میں گیس اور سستی گیس کوارنٹین ہو گئی ہے، پاکستان میں میڈیا کی آزادی کوارنٹین ہو گئی ہے، پاکستان میں عوام کا روزگار کوارنٹین ہو گیا ہے، پاکستان میں مریض کی دوائی کوارنٹین ہو گئی ہے۔ بتاؤ، کووڈ-18 کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو نا؟ تیار ہو نا؟ اچھا، تو لاہور کے بہادر اور غیور لوگوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تابعدار خان نے ابھی کیا کہا؟ اس بار تھوڑا تکبر کم ہو گیا تو منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا، لیکن کہتا ہے کہ یہ اپوزیشن مجھے جانتی نہیں ہے۔ سنو تابعدار خان، اپوزیشن تمہیں صرف جانتی نہیں ہے بلکہ اپوزیشن تمہیں اچھی طرح جانتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ تمہیں اپوزیشن جانتی ہے، تمہیں اب پاکستان کا بچہ بھی جان گیا ہے۔ اب تو تمہیں وہ بچہ جان گیا ہے جو دودھ کے لیے بلک رہا ہے۔ اب تمہیں وہ بچہ اور وہ ماں، وہ بیٹی، وہ بہن تمہیں جان گئی ہے جن کے چولہوں کی آگ تم نے بجھا دی ہے۔ اب تو تمہیں پاکستان کے ہر گھر میں موجود بیمار بھی جان گیا ہے جس کی دوائی تم نے ان کی پہنچ سے دور کر دی ہے۔ اور اب تو تمہیں وہ نوجوان بھی جان گیا ہے جو تمہاری 1 کروڑ نوکریوں کا سہانا خواب دیکھ کر آیا تھا، جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہے۔ اب تمہیں وہ سرکاری ملازم بھی جان گئے ہیں جن کی تنخواہوں میں پہلی بار تم نے 1 پیسے کا اضافہ نہیں کیا۔ اب تمہیں وہ بھی جان گئے ہیں جن کو بجلی اور گیس کے لمبے بل تو آتے ہیں لیکن نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے۔ اور زندہ دلانے لاہور اور جو عمران خان کو، تابعدار خان کو پوری طرح نہیں جانتے، آج جب میری تقریر سن لیں گے تو اچھی طرح جان لیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2011 میں جب یہاں پر اس نے، آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان میں 2011 میں اس نے جلسہ کیا تھا۔ عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ تمہارا جلسہ کس نے کروایا تھا۔ وہ تمہارا جلسہ کہ تمہارا وہ جلسہ تب کے ISI چیف اور پھر جب 2013 کے
इलेक्शंस में तुम्हें इबरतनाक शिकस्त हुई तो तुम्हें समझ आ गया कि अवाम के वोटों से तो मैं वजीर आजम बनने वाला नहीं, अब मुझे ताबेदारी करनी पड़ेगी तो मैं वजीर आजम बनूंगा। और फिर तुम्हें किसी ने कहा कि धांधली का शोर मचाओ, और नवाज शरीफ ने उन धरनों के बावजूद जो तुमने जनरल पाशा ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशत गर्दी के अंधेरे खत्म किए। बताओ, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की थी ना? नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की थी ना? फिर तुम्हें एक नई बात सूझी, तुमने करप्शन का राग अलापना शुरू कर दिया। और फिर तुमने जस्टिस खोसा ने तुमको कहा कि मेरे पास लाओ एप्लीकेशन, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, और फिक्स्ड मैच के जरिए तुमने नवाज शरीफ को इकामा पर बाहर निकलवाया। और ना सिर्फ ये, आप जानना चाहते हो, फिक्स्ड मैच के जरिए 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और आपकी बेटी मरियम नवाज को धांधली से इलेक्शन से बाहर कराया। इसको पता था कि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहा तो मेरा मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख है। इसको धांधली और फिक्स मैच के जरिए हुकूमत तो मिल गई, लेकिन जाने इसके सेलेक्टर्स भी ये नहीं जानते थे कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। यकीन जाने ये खुद भी नहीं जानता था कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। और आज इसकी नालायकी और इसकी नाअहली का जवाब इसके सिलेक्टर्स को देना पड़ रहा है। लोग कह रहे ये सौगात ढूंढ के आखिर कहां से लेकर आए हो। तो आप जानना चाहते हो कि मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर इसने आपसे कौन से वादे किए थे, जानना चाहते हो? इसी जगह खड़े होकर ये 2011 में झूठों का पलंदा लेकर आया था आपके पास। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि इसके झूठों की, इसके वादों की हकीकत क्या निकली। मैं एक एक करके बताती हूं। कहता था सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौमों को तालीम देनी चाहिए। और आज नौजवानों से, तालिब इल्मों से इसने उनके साले स्कॉलरशिप्स वापस ले लिए हैं। मुझे हाथ उठा के बताओ कि क्या एक भी नया कॉलेज या एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी? तालिब इल्म आज भी सरापा एहतजाज हैं। कहता था कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है और लाहौर का गवर्नर हाउस है, इसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बनी? फिर कहता था कि मैं इंसानों पे खर्च करूंगा, तो उसकी हकीकत भी सुन लो। यंग डॉक्टर्स सड़क पर, आज असातिज़ा सड़क पर, लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़क पर, सरकारी मुलाजमीन सड़क पर, पहली बार तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनर्स सड़क पर, अवाम सड़क पर। ये है इसकी हकीकत कि मैं अवाम के ऊपर खर्च करूंगा। और सेहत का वादा भी करके गया था, कह रहा था कि सेहत पर, अस्पतालों पर खर्च करूंगा। तो हाथ उठाकर बताओ, क्या एक भी नया अस्पताल बना? आपने देखा होगा।
سنا بھی ہوگا، دل دہل جاتا ہے۔ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل خیبر پختونخوا میں 7 کورونا کے مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کیونکہ وقت پر ان کو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں پہنچے ہاسپٹل میں، اور آج ہسپتالوں کے باہر لکھ کے لگا دیا ہے کہ اسٹریچر کے اور ویل چیئر کے 20 روپے الگ سے دینے پڑیں گے، اور دوائیوں کی قیمتوں میں 600% اضافہ ہو گیا ہے۔ اب لاہور کے میرے بہن بھائیوں، بیمار ہونا بھی آسان کام نہیں ہے۔ اور کہتا تھا کہ بھیک نہیں مانگوں گا، قرضے نہیں لوں گا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ قرضوں کے نئے ریکارڈ بنا دیے اس تابع دار خان نے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو، ہمارے ملک کو اس نے IMF کے پاس گروی رکھ دیا، اور پھر کرپشن کے رونے روتا تھا، کان پک گئے کرپشن کا رونا روتے ہوئے۔ کہتا تھا میں ایسا نظام لے کر آؤں گا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا، تو بٹ کڑاہی والوں کو تو تم قانون کے نیچے لے آئے، لیکن پاپا جونز پیزے کا نام سنا ہے نا؟ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اوپر، اور پھر بلین ٹری سونامی جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بلین ٹریز کہاں لگائے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، کیا وہ سارے ٹریز جو ہیں، وہ سارے درخت کیا بنی گالا میں لگا دیے ہیں جا کر؟ اور پھر آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، LNG سکینڈل، مہنگی بجلی سکینڈل، مہنگی گیس سکینڈل، اس گورنمنٹ کی پرفارمنس تو کچھ نہیں ہے، سکینڈلز کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب عوام تم سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی کہتا تھا نا کہ پولیس کو غیر سیاسی کر دوں گا، پولیس کو ایسا غیر سیاسی کیا کہ اپنے بہنوئی کے پلاٹ کی خاطر کتنے IG بدل دیے، کتنے پولیس والے بدل دیے، کتنی ایڈمنسٹریشن بدل دی۔ کہتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے میں PDM کے ساتھ ڈائیلاگ کروں گا۔ میں عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، کون سی پارلیمنٹ؟ وہ والی پارلیمنٹ جس کو ISI کا ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، وہ والی پارلیمنٹ؟ وہ والی سینٹ جس کو ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، اس والی سینٹ میں بیٹھ کے بات چیت ہوگی؟ پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ اس ریٹائرڈ کرنل کا جو آج آپ کے منتخب نمائندوں کی پارلیمنٹ چلا رہا ہے، سینٹ چلا رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پورا اسلام آباد جانتا ہے۔ اور جب اس کے پاس نواز شریف کی باتوں کا جواب نہیں ہوتا تو کہتا ہے نواز شریف غدار ہے، نواز شریف انڈیا کا دوست ہے، نواز شریف مودی کا یار ہے۔ تو میں لاہور کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے گواہی دو گے ہاتھ اٹھا کر کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ، کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ، مجھے قوم بتائے کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے؟ اداروں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دے کر نواز شریف غداری کر رہا ہے؟ کیا آزاد عدلیہ، ارشد ملک والی عدلیہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، فوت ہو گیا ہے،
ارشد ملک والی عدلیہ نہیں، وہ والے لوگ نہیں جو اچھے ججز کے اوپر مقدمہ بنائیں۔ کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ بتاؤ لاہور والوں، کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ کیا مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا، آئین توڑنے والے کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانا، اس کی مطالبہ کرنا غیر آئینی ہے؟ کیا عوام کا مینڈیٹ چرانے والوں کو چور کہنا غیر آئینی ہے؟ کیا آر ٹی ایس الیکشن والے دن آر ٹی ایس کو بٹھا دینا یہ نواز شریف نے بٹھایا تھا؟ کیا بیرونی فنڈنگ نواز شریف کو ہوئی تھی؟ کیا کشمیر کو مودی کے حوالے نواز شریف نے کیا تھا؟ کیا جسٹس شوکت عزیز سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے دباؤ نواز شریف نے ڈالا تھا؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جھوٹا ریفرنس نواز شریف نے بنایا تھا؟ کیا آٹا نواز شریف نے چوری کیا ہے؟ کیا مہنگائی کو ریکارڈ سطح پر نواز شریف لے کر گیا ہے؟ اور پھر کہتا ہے کہ اپوزیشن پر اللہ کا عذاب ہے۔ ہم تمہارے ظلم تو سہ رہے ہیں، مظلوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ظالم پر آتا ہے، اور تم ظالموں انشاءاللہ اس عوام کی بد دعائیں اور تمہارا ظلم تمہیں لے کے بیٹھے گا انشاءاللہ۔ اب لاہور نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تابعدار خان تم کو جانا ہوگا، تم کو جانا ہوگا، کیونکہ تم نے اس معصوم قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے ہر روز پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا ہے۔ تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے ہنستے بستے ترقی کرتے ہوئے ملک کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہوگا کیونکہ تم نے کروڑوں لوگوں سے ان کی نوکریاں چھین لی ہیں۔ کون کہتا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں نوکریاں لاؤں گا؟ کسی ایک کو نوکری ملی؟ کسی ایک کو 50 لاکھ گھروں میں سے گھر ملا؟ تو تم کو جانا ہوگا کیونکہ لاکھوں نوجوانوں کی نوکریاں اور روزگار تمہارے جھوٹے اور تباہ کن سونامی کی نظر ہو گئے۔ تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے صنعت کو تباہ کر دیا، تم نے کاروبار کو تباہ کر دیا، تم نے تاجر کو تباہ کر دیا، تم نے ہر طبقے کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ تمہیں جانا ہوگا کیونکہ تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ تم کو جانا ہوگا کہ تم نے 3 سالوں میں ایک اینٹ تک نہیں لگائی، اور لاہور کے میرے بہنوں بھائیوں بزرگوں گواہی دیتے ہو نا کہ شہباز شریف نے تمہاری دن رات خدمت کی، گواہی دیتے ہو نا کہ شہباز شریف نے نہ صرف لاہور کو سنوارا بلکہ پورے پنجاب کو سنوارا اور سجایا۔ یاد ہے نا وہ دن جب کسی کے ساتھ اتنی سی بھی زیادتی ہوتی تھی تو شہباز شریف بھاگا بھاگا پہنچتا تھا آپ کے پاس۔ اور یہاں پر آج کورونا ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ آپ کو ہسپتالوں کے چکر لگاتا نظر نہیں آتا۔ یاد ہے نا جب آپ کے پاس یہ ڈینگی کی وبا آئی تھی، یاد ہے شہباز شریف نے کس طرح آپ کی خدمت کی تھی؟ آج وہی شہباز شریف
कोट लखपत जेल के जिंदानों में बंद है। बोलो शेम। और वो हमजा शहबाज शरीफ, मेरा भाई हमजा शहबाज शरीफ, जिसने आपकी खिदमत में दिन रात एक किए, आज वो भी कोट लखपत के सलाखों के पीछे बंद है। तो आखिर में मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूं कि आप लोग ये बात समझें कि आपके वोट की इज्जत होगी। आपके वोट से अगर हुकूमतें आएंगी, वज़राए आज़म आएंगे, तो वो आपके वोट की कुव्वत से अगर आएंगे तो उनको आपका ख्याल होगा। अगर जाली और वोट चोर हुकूमत आएगी, उसको सिर्फ अपनी नौकरी की फिक्र होगी, उसको आपकी फिक्र नहीं होगी। इमरान खान को सिर्फ ये फिक्र है कि किसी ना किसी तरह मेरी नौकरी बच जाए। तो क्या जाली हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हो? और लाहौर के वासियों, लाहौर के मुहिब्बे वतन शहरियों, अपनी बहन के साथ जरा वादा करो कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे, घरों से निकलोगे। और जितने दिन रुकना पड़ेगा अपनी बहन और बेटी के साथ रुकोगे। वादा, हाथ उठा के वादा। चलो आखिर में मेरे साथ लाहौर जिंदाबाद का नारा लगा दो। लाहौर, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लाहौर के शेर जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद। और हाँ, एक और बात, मेरे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब बात करेंगे, और आखिर में आपके और मेरे महबूब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आपसे खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। तो उनका खिताब सुने बगैर जाना नहीं। मैं भी यहीं बैठूंगी, आप भी यहीं बैठो। तो आखिर में अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर वालों। हंसते रहो ते, वसते रहो ते, जीउंदे रहो ते, आबाद रहो।